تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں نے کئی ہزار بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 سے کیا ہوگا؟ آپ نے آگے سے فرمایا سنگیا تو نے صرف پڑھا ہے، میں پڑھنے کو نہیں کہہ رہا، میں کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ ہم مثال کے طور پہ اب ذرا ہماری استغفار دیکھیے گا، یہ ہم استغفار کر رہے ہیں کیسے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ او بھائی یہ کون سی استغفار ہے؟ ایسے معافی مانگتے ہیں اللہ سے؟ ندامت کہاں ہے؟ تیرا تو ساری نہیں جھکا ہوا، پشیمانی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، تیری وہ کیفیت ہی نہیں ہے، ایسے استغفار پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، او جی فلاں کام ہے بتائیں، اپنے پاس سے تو بتانے سے رہے، جو پیچھے بزرگوں سے ملا ہے ہم وہی بتا دیتے ہیں۔ جی آپ 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ پڑھیں، او جناب وہ بہن وہ بھائی تیسرے دن پھر واپس نہیں حضرت پڑھ لیا کچھ نہیں ہوا۔ اور میں کہتا ہوں بھائی تو نے قالین پہ بیٹھ کے اے سی لگا کے سامنے چینی اور الائچیاں رکھ کے کھا کے گپے مارتے ہوئے مسکراتے ہوئے پڑھا ہے، پڑھا ایک بار تو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دیکھا کام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حضرت علماء موجود ہیں، عقیدہ اہل سنت ہے، علماء تو معصوم عن الخطا ہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کس طرح عاجزی کر رہے ہیں؟ انی کنت من الظالمین۔ کیا تجھے اس کیفیت میں سے کچھ تو نے تھوڑا سا حصہ لیا اس کیفیت میں سے؟ کچھ بھی نہیں لیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت، بس ہم نے پڑھ لیا بیٹھ کے۔ نہیں حضرت، توجہ حضرت، ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے۔ حضرت کسی نے پکارا ہو سارا سسٹم ہل جاتا ہے۔ یہ شیخ نے لکھا ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں، بس وہ ارادہ نہیں تھا، گفتگو چل پڑی اس طرف حضرت، فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گئے حضرت، اور شک کی بنا پہ 20 بندے گرفتار ہوئے حضرت۔ ایک ان میں جیسے میں اس وقت میں مفتی صاحب آپ کے ادھر ہم فاروق آباد میں مسافر ہیں، 19 تو پکڑے گئے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، ایک ان میں پکڑا گیا مسافر بھی۔ اب شیخ فرماتے ہیں رات تک کیا ہوا؟ ظاہر ہے 19 بغداد شریف کے رہنے والے تھے، کسی کا کوئی جاننے والا آیا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، کسی کا کوئی سفارشی آیا، ایک ایک کر کے سب کو لے گیا۔ اب رہ کون گیا؟ ایک وہ جو مسافر تھا حضرت۔ جب رات آئی، اندھیرا آیا، تنہائی آئی، اس نے کیا کیا؟ اس نے سر رکھا سجدے میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہے، رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، تو جانتا ہے کہ قتل میں نے نہیں کیا، ہو سکتا ہے یہ جو 19 چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو، لیکن کسی کا سفارشی آیا، کسی کا حمایتی آیا، کسی کا جاننے والا آیا، کسی کا ضامن آیا، ایک ایک کر کے لے گئے۔ رب کریم میں تو بغداد میں مسافر ہوں، میرا تو جاننے والا بھی کوئی نہیں، میرا تو سفارشی بھی کوئی نہیں، میرا تو حمایتی بھی کوئی نہیں، میرا تو ضامن بھی کوئی نہیں، اس لیے میرا سفارشی بھی تو، میرا حمایتی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو۔ سر سجدے میں ہے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی بات عرض کر رہا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ ہارون رشید اپنے شاہی پلنگ پہ سویا ہوا تھا، کوئی پکارے تو صحیح کبھی حضرت اس کا پلنگ ہلا، ہارون اٹھ بیٹھا، آواز کیا سنتا ہے؟ ہارون تو خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے اور وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھ کو پکار رہا ہے، جا کے اس کو رہا کروا۔ ہارون اٹھ کے قید خانے کی طرف بھاگا، ساری جیل کی تلاشی لی، وہ اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملا۔ وہ جب جا رہا تھا کیونکہ وہ تنہا تھا، ایک کونے میں تھا، تو کان میں آواز آئی، روک کے سنتا ہے، کوئی کیا عرض کر رہا، رب کریم تو جانتا ہے میں قاتل نہیں۔ وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، کسی کا سفارشی، کسی کا جاننے والا، کسی کا ضامن آیا، لے گیا۔ میں مسافر ہوں بغداد میں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی ضامن نہیں، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ ہارون سمجھ گیا اس کی پکار کی وجہ سے مجھے رات کو سوئے ہوئے پلنگ سے اٹھا کے بھیجا گیا۔ ہارون نے اس کو سجدے سے اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر لے گئے، فرمایا اب تو کر آرام، صبح دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی نا، اپنے وزیر کو کہا اس کو غسل کرواؤ، اس کو شاہی پوشاک پہناؤ اور میرے دربار میں لے کے آؤ، اور ایک بندے کو کہا جائے پورے بغداد میں جا کے اعلان کر، آؤ آؤ، اور آ کر اس بندے کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ پکارے تو صحیح ہے، کوئی پکارے تو صحیح ہے۔
کوئی پکارے تو صحیح، میں کیسے؟ اور آج آپ کا حال یہ ہے حضرت جی ڈسپرین کی ٹیبلٹ لے کے بڑے یقین سے کہتے ہو نہیں میں نے ڈسپرین کی ٹیبلٹ لی ہے 15 منٹ کے بعد آرام آ جائے گا، تجھے ڈسپرین پہ یقین ہے، تجھے اس ذات پہ کوئی یقین نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے پکارنے کا طریقہ تو سیکھ، طریقہ تو سیکھنی ہے۔ تو کیسے پکار رہا ہے؟ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ شرط یہ ہے بیٹا کوئی پکارے بھی تو صحیح نہ، پھر دیکھاں ہوتا کیا ہے۔ بتا دے گئے وہ کہتے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں۔ طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں۔ نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں۔ ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے، کس کو لگائیں اس دفعہ ٹیپو سلطان؟ کسی نے کینیڈا جانا ہے، کوئی بیلجیم جانا چاہتا ہے، کوئی اسپین جانا چاہتا ہے، کوئی ناروے جانا چاہتا ہے، کوئی ڈینمارک جانا چاہتا ہے، کوئی آسٹریلیا جانا چاہتا ہے، کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے، کوئی کویت والا، کوئی قطر والا، کوئی مسقط والا، کوئی عمان والا، کوئی جاپان والا، کوئی چائنا والا، کوئی تھائی لینڈ والا، کوئی ہالینڈ والا، کوئی ساؤتھ افریقہ والا۔ وہ کون ہے جس نے مدینہ پاک جانا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، کس کو دیں بھائی؟ کوئی ابلتے کو لب دئی نہیں پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ برپتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل۔ میرے دادا شیخ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ 100 سال کے قریب عمر پائی، جب وقت اخیر آیا تو رویا کرتے تھے اور کیا فرمایا کرتے تھے، یار جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہاں اج تک منگن ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں وہ کوئی منگا۔ میں حضرت اس دن داتا صاحب تھا، بہت بڑا اجتماع، وہ بیان ہو رہا تھا، پتہ نہیں حضرت کدھر سے بات دل میں آئی اور میرے روکتے روکتے بھی میری زبان سے نکل گئی حضرت جی۔ میں نے کہا جی داتا صاحب فرما رہے ہیں، بس آ گئی، میں نے بڑا کنٹرول کیا اس کو، نہیں رکی مجھ سے۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں مسجد کا حال بھی بھرا ہے، باہر بھی رش ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے، لیکن ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا، معین الدین کوئی نہیں آ رہا ہے۔ مکان لینے والے بھی آئے ہوئے ہیں، بے اولاد بھی آئے ہوئے ہیں، کاروبار والے بھی آئے ہوئے ہیں، پریشان بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ادھر جا کے یہ باتیں، یہ دعائیں ان کے توسل سے کرنا جائز نہیں، جائز ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو پھر منتظر رہیں پھر کوئی ایسا آئے جو آ کے صرف اس کا پتہ پوچھے۔ وہ کوئی نہیں، کوئی ایسا آئے جو آ کے اس کا پتہ پوچھے۔ وہ کاروبار والے بھی بڑے، پریشان حال بھی بڑے، بیمار بھی بڑے، بے اولاد بھی بڑے، رشتہ والوں بھی بڑے، لیکن ہم تو انتظار کر رہے ہیں پھر کوئی ایسا ہے جو آ کے صرف اس کا پتہ پوچھے۔ محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اس کا پتہ بتایا، انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اس کا۔ لیکن وہ وکری بات ہے حضرت جی، پڑھنے والا بھی چسکے کے لیے پڑھ رہا ہے اور سننے والا بھی چسکے کے لیے، چسکا لے کے بہ گیا، اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی پڑھنے والے نے بھی پڑھا ہوتا اور سننے والے نے بھی سنا ہوتا تو پھر دیکھو ہم میاں صاحب کا شعر آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھو کہتے کیا ہیں، یہ دیکھو کیا تھے یار، کہتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ اس پہ جتنی مرضی گفتگو کر لو، اس پہ جتنا مرضی غور و فکر کرو حضرت، دروازے کھلتے جائیں گے۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، اور کتھے بناندا؟ کسی فیکٹری میں بناندا،
نہیں، हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा, माँ के पेट में बनाता है। इधर हजरत एक मकान बनाना पड़े वक्त पड़ जाता है हजरत, कहीं से सरिया आ रहा है, कहीं से बजरी आ रही है, कहीं से रेत आ रही है, कहीं से सीमेंट आ रहा है। जब हजरत इंसान बनने की बारी आई, कहीं से कुछ नहीं आया। आंखें जापान से नहीं मंगाई गई, जुबान ऑस्ट्रेलिया से नहीं मंगवाई गई, दिल जो है वो चाइना से नहीं मंगवाया गया, जो फेफड़े हैं वो अमेरिका से नहीं मंगवाए गए, हमारे अंदर जो उसने ये सरिया डाल रखा है ये जर्मनी से नहीं मंगाया गया। कहां से? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा। कोई इंजीनियर नहीं, कोई चौड़ाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। क्या? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून। कतरा आब मणी दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी, इकना दे फल मिठे कीते पातोना दे कोड़े। क्या कमाल हजरत जी। शहतूत मीठा, पत्ता कड़वा, आम का गोदा मीठा, छिलका कड़वा, पत्ता कड़वा, गुठली कड़वी। कौन है वो हजरत जो पत्ते को कड़वा कर रहा है, छिलके को कड़वा कर रहा है, गुठली को कड़वा कर रहा है, लेकिन सिर्फ गोदे को मीठा कर रहा है? कौन है हजरत वो? लेकिन दुख है हजरत जी, किलो किलो अंब एक बंदा खा जाता है, लेकिन कभी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं किया हजरत। इतना भूले बैठे हैं हजरत, इतना भूले बैठे हैं। किन्नों का छिलका इंतहाई कड़वा, बीज इंतहाई कड़वा, लेकिन अंदर क्या किया? छोटी छोटी थैलियों में मीठा जूस भर दिया हजरत। सिर्फ हजरत कभी को पढ़ने वाला पढ़े और कभी को सुनने वाला सुने, फिक्र थी ना। खुद लिखते हैं ना, याने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, मोहम्मद जिया गावां चारे थे उल्लू मोजा करदा। बहाना था ना लोगों से, लोग समझते रही मियाँ साहब गावां चार देने पे, लेकिन मियाँ साहब बैठ के कारखाना कुदरत में गौर व फिक्र हजरत सबको दावत दी उसने। नहीं हमने किया तो वक्री बात। कभी कहा फला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, बंदे ऊंट देख। कभी कहा इलल समाई कैफा रुफियत, बंदे आसमान देख। कभी कहा इलल जिबाली कैफा नुसीबत, बंदे पहाड़ देख। कभी कहा इलल अर्दी कैफा सुतिहत, बंदे जमीन देख। कभी कहा फलयंजुरिल इंसानु इला ताआमे, बंदे अपना खाना देख। अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्द शक्का फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबन व क़द्बा व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा। बंदे ये भी नहीं देखना, रोज शीशे के सामने खड़ा होता है, ओए खुद ही को देख। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, खुलिका मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब। और मैं कहता हूं बेटा, आंखों पे, जुबान पे, दिल पे गुफ्तगू हो सकती है, मैं कुछ ना देखो, सिर्फ अपना अंगूठा देख लो। क्या किया? अंगूठे पे लकीरें लगाई इस तरह, ऐसे। कोड नहीं लिखा हुआ कि किबला मुफ्ती साहब का कोड है 11-19, मेरा कोड 11-20, किबला पीर साहब का 11-21, गुजर साहब का 11-22, हजरत का 11, कुछ क्या किया? लाइनें लगाई ऐसे ऐसे। लेकिन कुर्बान जाऊं उसकी कुदरत पे, इस तरह की लाइनें लगाई कि मेरा ये अंगूठा रूए जमीन के किसी दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता। अरे किसी को तो छोड़ो, मेरा अपना दायां अंगूठा मेरे बाएं से नहीं मिलता। लेकिन कोई नहीं है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं देखते। अल्लाह पुत्र, जितना देखोगे ना उतना कुर्ब बढ़ेगा, लेकिन देखते कुछ नहीं, खा जाते हैं। मैं अब तो ज़ाहिर जी ये 11:15 हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बोलूँगा, थोड़ा सा ठहरूँगा, ज़ाहिर सियालकोट वापस जाऊँगा, जाते जाते फजर के करीब मैंने हो जाना है, फजर पढ़ूँगा, को मामले करके फिर आराम करूँगा। इसलिए अब जो स्पेशली ज़ोहर से पहले प्रोग्राम है वो नहीं अब होते, लेकिन इब्तिदा में क्या होना, मसलन ख़त्म पे जाना ना, तो मैं लोगों को देखता था। मसलन आजकल खरबूजे का सीज़न है, वो किसी का खरबूजा मीठा निकल आया ना, तो मैं देखता था ख़त्म पे दूसरे को कैसे दावत देता है, वो खा लाए मिठाई,
تو میں دل میں سوچا کرتا تھا، میں کہتا ہے اے پتہ ہے میٹھا ہے، انہوں ہے کیوں بھول گیا کہ میٹھا کیتا کنے میں یہ اس کو کیوں بھول گیا حضرت، خود تو نہیں نا میٹھا ہوا حضرت۔ ماشاءاللہ دائیں بائیں میں سبق سنا رہا ہوں قبلہ مفتی صاحب قبلہ پیر سے، میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے۔ اگر میٹھا ہونا بیٹا خربوزے کا اپنا کمال ہوتا نا تو پھر سارے میٹھے ہوتے نہیں، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پھیکا کر رہا ہے، کوئی ہے۔ میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت نہیں، اگر اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی پھر سارے دوانے میٹھے ہوتے۔ میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے، اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے آم میٹھے ہوتے نہیں، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پھیکا کر رہا ہے، اور وہ کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لیکن کیا ہے غور، مثال کے طور پہ یہ ہم میرج ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ تقریباً میں کہتا ہوں یہ جی آپ کا یہ جو حال ہے نا، میں کہتا ہوں جی یہ 2 کنال کا حال ہے، ٹھیک ہے جی، جتنے کا بھی ہے ہم کہتے ہیں جی 2 کنال کا، 1 2 3 4، ان 4 دیواروں نے حضرت اس 2 کنال کے حال کو اٹھا رکھا ہے۔ روئے زمین پہ حضرت نہ ماں نے کوئی پیدا کیا ہے اور نہ کوئی ماں پیدا کرے گی کہ جو اس چھت کو ان دیواروں کے بغیر کھڑا کر کے دکھائے۔ لیکن اللہ قرآن میں بندے کو کہہ رہے ہیں بندے تیرا 2 کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا، کبھی باہر نکل کے ہمارا بھی تو دیکھنا ہے۔ اور میں حضرت اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، قرآن میں نہیں کہہ رہا، قرآن اللہ کہتے ہیں الم ترو کیفا، تو نے کیوں کرنا دیکھا، خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اور تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں، تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا، اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں، 7 سماوات طباقا۔ آپ نے کو پلر کو دیوار دیکھی نیچے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کمال لکھا یار میاں صاحب، کمال کیتا ہے۔ یہ میرا 6ٹھی کلاس کی شاید یا 5ویں کی اردو کی بک میں یہ واقعہ موجود تھا، لیکن ڈنڈیاں اتنی مارتے ہیں، یہ میں نے نہیں تھا پڑھا کہ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی، یہ تو جب حضرت نے وہ کی تو پھر حضرت نے لکھا یہ میاں صاحب ہے، لیکن اتنا بغض اللہ کے ولیوں کے ساتھ کتاب میں موجود تھا، لیکن لکھا نہیں کسی نے کہ یہ میاں محمد بخش رحمت۔ حضرت نے اس کو 11 تقریباً اشعار میں حضرت اس واقعے کو بیان، کیونکہ میں 10 اشعار نہیں پڑھوں گا، ان کا مفہوم آخری شعر، کیونکہ وقت کا بھی دھیان ہے، صبح ورکنگ ڈے ہے حضرت جی۔ وہ میاں صاحب نہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت اور اللہ کی تسبیح کہہ رہے تھے حضرت کے ساتھ ایک درخت تھا جس کے اوپر ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے تھے حضرت، اور وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی تھی اور قرآن کی روح سے وہ بھی ذکر کر رہی تھی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ بھی ذکر کر رہے، میاں صاحب بھی ذکر۔ ایک شکاری آن نکلا اس جانب، اس کی نظر کگی پہ پڑی حضرت، وہ اس نے دیکھ کے کہا لو دوپہر کا کھانا تو ہو گیا، اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا، کگی کا نشانہ لیا، اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا جو اللہ نے کگی کے اندر ایک سسٹم لگا رکھا ہے وہ آن ہوا، خطرہ خطرہ خطرہ، یہ میں اشعار کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ کگی نے شکاری دیکھا اور اوک گئی حضرت، اڑان بھری، اور جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے، اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے، اور نظر اس نے بھی کگی پہ لگا رکھی ہے،
کہ جب یہ اپنے درخت سے دانہ لینے کے لیے نکلے تو میں اس پہ جھپٹوں. ابھی کیونکہ زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، بعض جھپٹا، لیکن وہ درخت میں واپس آ گئی. اور کیا کیا جو ہم نہیں کرتے، اور اگر کریں بھی تو یقین سے نہیں کرتے، دل سے نہیں کرتے. میں حضرت میں آپ کو اپنا مشاہدہ سنانے لگا ہوں. حضرت میں اسی طرح نا حضرت پروگرام سے گھر گیا کو 2-2:30 کا ٹائم نا، مجھے دور سے نا میرے چھوٹے بیٹے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضرت میں پریشان ہوا، میں نے جا کے دروازہ کھولا، دیکھتا کیا ہوں میرے بچوں کی امی نا وہ اس کو گود میں اٹھا کے تو سین میں چکر کاٹ رہی. میں نے اس کو پہلا سوال کیا، میں نے کہا بروفین، اس نے کہا دیا. میں نے کہا پیناڈول، اس نے کہا دیا. میں سمجھ گیا اب جانا پڑے گا. میں نے اس کو کہا چل. انہوں نے اوپر وہ چادر اوڑی، ہم اس کو لے کے اسد. وہ ڈاکٹر نے جب دیکھا تو اس نے تشخیص یہ کی کہ حضرت اس کے کان میں درد ہے، اس لیے رو رہا ہے. تشخیص ہو گئی، بیماری کا پتہ لگ گیا. اس نے اس کی میڈیسن دی، بچے کو آرام آیا، وہ سو گیا. مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حضرت آپ گھر لے جائیں بچے کو، آپ کی آنکھوں سے چہرے سے پتہ لگ رہا ہے آپ تھکے ہوئے. میں نے کہا نہیں، میں تھوڑا انتظار کروں گا، یہ نہ ہو یہ پھر اٹھ کے رونے لگ پڑے تو میں کیسے واپس آؤں گا. بچہ خیر سویا رہا. کو آدھے پونے گھنٹے بعد ہم نے اس کو لیا، گھر چلے. اب میں حضرت فرض بھی پڑھ چکا، سنتیں بھی پڑھ چکا، نفل بھی عشاء کے پڑھ چکا. اب میں نے وطر اور صرف نفل، اور بچوں کی امی نے پوری عشاء پڑھنی ہے. گھر جا کے نا ایسے چارپائی، میں نے اس کو چارپائی پہ لٹایا، آگے میں نے وطروں کی نیت کر لی، پیچھے بچوں کی امی نے عشاء کے فرضوں کی نیت کر لی، نماز پڑھ رہے. میں حضرت تیسری رکعت میں تھا. وہ اٹھ کھڑا ہوا، بچہ چھوٹا سا 1.5 ابھی اس کی عمر. اٹھ کر اب وہ کیا دیکھتا ہے، آگے والد ہے پیچھے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت اللہ کے حضور کھڑے ہیں، یہ مجھے اٹھا نہیں. اب وہ کیا کرتا ہے، بالکل چارپائی کے کنارے پہ آ کے نا کبھی میری طرف لپکتا ہے کہ مجھے باپ پکڑے، لیکن میں نہیں پکڑ رہا. اللہ دل میں خیال آیا خدا نخواستہ چھوٹا بچہ ہے، اگر یہ چارپائی سے گرا تو بڑا نقصان ہوگا. شریعت تجھے اجازت دیتی ہے کہ نماز توڑ کے اس کو بچا تو پھر پڑھ لیں. لیکن اندر کا جعلی صوفی جاگ اٹھا، اس نے کہا امتحان چوڑیا تیرے کو امتحان لینے انہوں نے، تینوں تو اج تک داخلہ نہیں ملیا اسکول تو امتحان دینا ہے. وہ اندر کا جعلی صوفی جاگ اٹھا، اس نے کہا امتحان عشق کا، پتہ لگے تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. نہیں لگا رہا. میں نہیں توڑی. لیکن پیچھے کون کھڑی تھی؟ ماں. پیچھے کون کھڑی تھی؟ ماں. اسے نہیں رہا گیا، اس نے نماز توڑ کے نا سینے سے لگا دیا. میں نے اتنی دیر میں وطر ختم کی اور میں بڑا ہی رویا. میں نے کہا مولوی سلیمان ایتھے ایک بچہ ماں نو آواز ماری تو نماز توڑ کے سینے نہ لاندی. وہ چلیا جے تو کدی اپنے رب نو پکارے گا تو کی کرے گا ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ تیری پکار نہ سو. ایک بچہ رویا ہے، ماں نے نماز توڑ کے سینے سے لگایا اس کو. اگر تو کبھی اس طرح اس کو رو کے پکارے گا پھر دیکھ وہ کرتا کیا ہے. اور حضرت وہ میں جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر نہ پریشان، پریشان وہ ہو جس کا رب کوئی نہیں، جس کے رسول کوئی نہیں ہے. ہم کو لاوارث ہے، ہم کو لاوارث ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اللہ والے بھی ہیں، ہم نبی والے بھی ہیں. پریشان وہ ہو جس کا ہے کوئی نہیں، پریشان وہ ہو جس کا ہے کوئی نہیں پتر. لیکن یہ ہے کہ اب اگر بندہ ہی وہ در چھوڑ کے بھاگ جائے تو پھر کیا. پیچھے بھی مثال دیکھے ہیں کیونکہ صوفیہ کا طریق رہا ہے وہ جب بھی، کیونکہ الذی لیس کمثلہ شیء، مثال ہی نہیں اس کی کوئی. پھر صوفیہ کا کیا طریق رہا ہے، صوفیہ نے مجاز کو اختیار کیا بات سمجھانے کے لیے. میں پیچھے بھی سنا کے وہ لکھا جی وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، کو بندہ بیمار ہو گیا، وہ طبیب کے پاس گیا، طبیب نے نبض دیکھی، اس نے دیکھ کے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تیری جو بیماری کی دوائی ہے نا سارے اجزاء موجود ہیں، بس یہ ہے کہ گولیاں شہد سے بنیں گی، شہد نہیں ہے. یہ مجھ سے ڈبی لے جا، کہیں سے شہد ملتا ہے تو لے آ جا کے. اس نے جناب وہ شہد کی ڈبیاں اٹھائی اور ایک ایک دروازے پہ دستک دی. کسی کے پاس تھاک نہیں اور کسی نے
دیے ہی کوئی نہیں. لیکن حضرت میری بات یاد رکھنا، اگر ہو تو ضرور دینا، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینے سے بڑھتا ہے. ہمارا جو کم ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب دیتے نہیں ہیں، اس لیے کم ہو رہا ہے. کیونکہ محبوب فرما رہے ہیں میں قسم، اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام کو قسم کی ضرورت ہے؟ آپ کی بات میں تو اتنا وزن ہے، بالکل نہیں. پھر بھی فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے، بس اتنا کرنا بیٹا، دینے کا طریقہ کسی پاک کے پاس بیٹھ کے سیکھ لینا، پوچھ لینا کسی پاک سے کہ دینے کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ دینا ہے کسی کو ذلیل نہیں کرنا، دینا ہے کسی کو رسوا نہیں کرنا، دینا ہے کسی کی غریبی کا مذاق نہیں اڑانا، دینا ہے کسی کی یتیمی کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا. اور میں اس پہ اتنا کہہ کے اپنی بات پہ واپس آ جاؤں گا. لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا، تو تاریخ کہتی ہے میں نے دیکھا آپ کی پشت مبارک پہ باقاعدہ نشان تھا. حضرت باتیں شروع ہو گئیں، یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے. آپ کی پشت پہ کس چیز کا نشان؟ غلام پاس کھڑا تھا، رو پڑا، کہا میرے امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے. یتیموں کو نہیں بلانا، ان کے گھروں میں دے کے آنا ہے. یہ تو ہمارے بڑوں کا طریقہ. یہ پتہ نہیں بلانے والا طریقہ تم نے کدھر سے نکال لیا. اور حضرت میں نے تو ان گناہگار آنکھوں سے ایسے ایسے تماشے دیکھے ہیں. مجھے ایک دفعہ کال آ گئی کہیں سے، انہوں نے کہا جی ہم یتیم بچیوں کو نا کچھ مشینیں وغیرہ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ کپڑے شپڑے سلائی کر کے نا اپنا سلسلہ کریں، تو آپ ذرا حوصلہ افزائی فرمائیں. میں نے کہا جی میں بات نہیں سمجھا، کس انداز سے حوصلہ افزائی کروں؟ انہوں نے کہا جی ہم اسی طرح ایک میرج ہال میں پروگرام رکھ رہے ہیں، آپ تشریف لائیے گا، پہلے آپ ذرا بیان کیجئے گا اور پھر ہم بچیوں کو جو دینا چاہتے ہیں ہم دیں گے اور بس سلسلہ ختم ہو جائے گا. میں حضرت جی اکثر ہی لیٹ ہو جاتا ہوں، وہ میں اس دن بھی لیٹ ہو گیا، ان کی کال پہ کال. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اب پروگرام نہ بدل لو، بچیوں کو تم پہلے دے لو، میں گفتگو بعد میں کر دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا حضرت جی، پہلے ہم یہ کام کرتے. اب نا حضرت وہ ایک بچی کا نام لے کے نا اس کو سٹیج پہ بلا کے جو انہوں نے دینا تھا وہ دے رہے تھے. میں آ گیا حضرت، وہ جناب اسی طرح کھچا کھچ بھرا ہوا ہے سارا میرج ہال. ادھر تو زمین پہ ہے نا، پیچھے کرسی ہیں، ادھر ٹوٹلی تقریباً، لیکن کھڑے ہیں لوگ. میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں کیسے گزر کے جانا ہے. میں نے حضرت جی پاگ اتاری، ٹوپی پہنی اور میں نے وہ کسی سے چادر لی اور اوپر چادر اوڑھ لی تاکہ لوگوں میں سے گزرتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، سٹیج پہ جا کے چادر اتار دوں. میں حضرت لوگوں کے بیچ میں سے آ رہا ہوں، اعلان ہوا جی فلاں کی بیٹی آ کے تو اپنی وہ مشین لے. میں گزر رہا تھا، جب وہ بچی سٹیج پہ آئی نا، بیچ میں سے دو لڑکے بولے، کہتے ہوئے یہ دا پیو کوئی نہیں، یہ روز کالج نا میری گلی سے گزر کے جاتی ہے اور میرا روز دل کرتا ہے اس کو چھیڑنے کو، لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ ابے نے بڑا مارنے لے اج اے گل تے پتہ لگی ہے ابا ہی کوئی نہیں ہے. میں اتھے ہی کھلو گیا. میں نے ہوئے جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا، جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی. بھائی جس کا دل کرے اس کو چھیڑ دینا، اس کے سر پہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تجھ سے لڑنے آئے گا، کوئی نہیں تجھے آ کے پوچھے گا، کیونکہ اس کا باپ ہی کوئی نہیں. بھائی دو یتیموں کی یتیمی کا مذاق تو نہ اٹھاؤ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف یتیموں کو دینا نہیں، بلکہ کیا کلا تکرمون الیتیم، ذلیل نہیں کرنا، عزت کرنی ہے. کلا بلا تکرمون الیتیم. اور سنو تکریم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہلا دن چھوٹی بچی آ گئی، رونے لگ پڑی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہتی اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ
अल्लाह के रसूल का विशाल है, तो अबू बकर तुझे किस तरह दिखाए कि अबू बकर के दिल का क्या हाल है। उसने कहा नहीं, एक वजह और भी है। फरमाया वो बता। वो कहती मैं यतीम हूं, मां भी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, अकेली हूं। एक दादी है, बूढ़ी है, कमजोर है, नाबीना है। हमारे पास कुछ बकरियां हैं, उनका दूध निकाल के ना तो हम बेच के तो अपना गुजर बसर करते हैं। फरमाया रो क्यों रही है? वो कहती रो इस बात पे रही हूं, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मैं भी बकरियों का दूध नहीं निकाल सकती। दादी नाबीना, दादी कमजोर, दादी जो है ना वो चारपाई से उठ नहीं सकती, वो भी दूध नहीं निकालेगी। रो इसलिए रही हूं जब तक अल्लाह के रसूल हम में अपनी हयाते ज़ाहरी के साथ मौजूद थे, आप रोज हमारे घर तशरीफ लाया करते और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। अब रो इसलिए रही हूं, हुजूर नबी पाक का तो विशाल हो गया, अब कौन हमारी बकरियों का दूध निकाला करेगा और हमारा गुजारा कैसे होगा। जनाब सिद्दीक़ अकबर रो पड़े, अपने आका और मौला इतनी शिद्दत से याद आए। वो नबियों में रहमत का कप पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, हिरा से उतर कर सुए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। रो पड़े सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, और रो के उस बच्ची को कहते हैं तू रो ना, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का तो विशाल हो गया, लेकिन उनका गुलाम अबू बकर भी जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा आज के बाद तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। है लेकिन भाई हम ये अंदाज खो बैठे हैं, हम ये अंदाज पता नहीं किधर गए, और हमने पता नहीं किसका अंदाज और किसके तरीके इख्तियार कर लिए। इकबाल रो के 100 साल पहले कहता थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा। इसलिए हज़रत ये गुनाहगार दुख से एक बात कहा करता है, यौम सिद्दीक़ अकबर तो उम्मत मना रही है, लेकिन अंदाज़े सिद्दीक़ अकबर उम्मत भूल चुकी है। अंदाज़े मौला मुश्किल यौम मौला मुश्किल कुशा तो मनाया जा रहा है, लेकिन उम्मत अंदाज़े मौला मुश्किल कुशा भूल चुकी है। यौम सैयदुना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो है, लेकिन अंदाज़े गौसे आज़म भूल। रज के हज़रत असी गुसीले, रज के कोड़े और रज के मिठे ते रज के माफ़ करना ले। बस एक बात करके मैं वापस, क्योंकि घड़ी वो लिखा जी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना अब बाज़ार से गुजर रहे थे, और लिखा है जी हुज़ूर गौसे पाक ने ना खुद को एक चादर में छुपाया हुआ था, क्योंकि लोगों में से गुजर के जाना था, मोहब्बत में अकीदत में ये पता नहीं क्या क्या करें, और किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। ज़ाहिर है लोग इकट्ठे होंगे, किसी के पाँव पे किसी का पाँव आएगा, किसी को जनाब चोट लगेगी, किसी सिर्फ इसलिए कि ऐसा कुछ ना हो, मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, वो छुपा के गुजर रहे हैं। वो लिखा है कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो चादर अपने ओढ़ रखी थी वो इंतहाई कीमती चादर थी, और उस वक़्त बाज़ार में ना कपड़ा चोर खड़ा था, उसकी नज़र हुज़ूर गौसे पाक की चादर पे पड़ गई। उसने चादर देख के प्रोग्राम बनाया, वो जितनी कीमती चादर है अगर छीन के भाग जाऊं और बेचूं तो बड़ी महंगी बिकेगी। अब वो चादर छीनने की गर्ज से पीछे चल पड़ा। अब मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं कि ये दुनिया मेरे सामने ऐसे है जैसे खाने वाले के सामने दस्तरखान। आपको नहीं पता था? पता था पीछे कौन चल रहा है, किस नीयत। आप भी चलते रहे, वो भी चलता रहा। अब वो मुंतज़िर है कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चादर वाला बंदा रश से बाहर निकले, बाज़ार से बाहर निकले। 2-3 बंदों का मसला नहीं, इतने बंदों में चादर छीन के कैसे भागूं, 2-3 में भाग लूँगा मैं। जब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी मतलूबा जगह पे आ गए ना, तो उसने पकड़ के ना चादर तो एक खींची। हुज़ूर गौसे पाक ने उसको कुछ नहीं कहा, क्यों चादर पकड़ी, क्यों खींचता है। आपने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया और अर्ज़ करते हैं रब्बे करीम बड़ी चादर पैड़ी नीयत नाल
پھڑی چادر پیڑی نہیں ہے لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی پھڑی چادر پیڑی نہیں ہے لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی رب کریم جب پھاڑی لئی سوں تو پھر اس طرح دا کرم کر رہے دیتے تھے کہ اے میری چادر پھاڑ کے میرے نال ہی جنت سے جائے ہر کدھر ہے وہ انداز یار، کدھر ہے یہ والے انداز، کدھر گئے یہ انداز؟ 11ویں ہے، 11ویں والے کا انداز بھول گئے، 11ویں ہے لیکن 11ویں والے پیر کا ہم طریقہ مبارک بھول۔ اس لیے پتر کرنے کو باتیں بڑی ہیں حضرت، میں آپ سے گزارش کروں گا عمل کی طرف آؤ یار، عمل کی طرف، عمل کی طرف۔ میرے پاکستان کو صرف عمل کی ضرورت ہے، عمل، باتیں بڑی، دعوے بڑے، عمل، عمل کی طرف آؤ۔ وہ فاتحہ کو گی درخت میں واپس، اور کیا کیا جو ہم نہیں کرتے، جو ہم چھوڑ چکے۔ مجھے یاد ہے شاید والا، لیکن وہ پھر کبھی واپس آ گئی۔ اور یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ ہے، عرض کیا کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں لیکن تیرے دوستاں کو سنے ہیں، تیری شان ہے جو چاہے کر سکنا ہے، یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید۔ آگے سے آواز کگیے کی جانی ہے، پھر کگی رب کریم دو موتاں جو پھسیاں، جو نہ اڈی شکاری اتھوں مرانگی، جو اڈی باز اتھوں مرانگی۔ عرضی صرف ہے وے دو موتاں تو بچا سکنا ہے، پھر آواز کگیے اے دو کون نے، سارا زمانہ بھی مارن آ جائے، جی اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لینے، اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لیں۔ تو رنگ ویک ساڑے کگی جم کے کھلو گئی، شکاری بڑا حیران، اس نے کہا اچھی خاصی اڑی تھی، پھر واپس آ گئی، لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے۔ تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا، کمان اٹھائی، کگی کا نشانہ لیا، پیچھے سے تند کھینچی اور پورا زور لے کے تیر چھوڑا۔ آپ تیر چھوڑیں، آپ گن سے فائر کریں حضرت، کچھ نہ کچھ وقت گولی نے نلی میں گزارنا ہے۔ تیر چھوڑیں، کچھ نہ کچھ وقت نکلتے ہوئے بھی تیر نے کمان میں، حالہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے حضرت، بس وہی تھوڑا سا وقت، تیر چھوٹا، لیکن کیا ہوا، حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈسا، سانپ کا ڈسنا تھا، درد ہوئی، وجود میں جھٹکا لگا، ایسے ہوتا ہے نا، وہ جب سانپ نے ڈسا نا ایسے ہوا، اور ایسے ہونے سے جو ہاتھ کگی کے نشانے پہ تھا نا وہ اوپر کو ہو گیا، اور تیر اوپر نکلا اور جا کے لگا باز کو، وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ ڈسنے سے مر گیا، دونوں گھڑپ کر کے زمین پہ گرے، چھوٹی جی کگی اتھے ہی بیٹھی ہے، شکاری مر گیا، باز مر گیا۔ پھر میاں صاحب نے دیکھ کے آخری شعر لکھا حضرت، کیا کگی رہی اتھاں کھلوتی، کہتے ہیں جی ہر 35 کلومیٹر کے بعد بولی تھوڑی سی بدلتی ہے۔ اسی مجھے نہیں آپ کا پتہ، لیکن اسی کی کہنے ہیں اوتھے۔ میں نے یہ کاکے کو فون کیا نا، کاکے حمزہ کو، اس نے مجھے وہ کہا کہ وہ جگہ ہے، آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، تسی اوتھے ہی کھلو، میں کھڑا ہو گیا حضرت، لیکن تھوڑا سا جاتے جاتے ادھر جا کے ایتھے اوتھے کی بن گیا اتھاں۔ آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، جس کو دو مارنے آئے موت کو موت آ گئی، کگی اوتھے کھلوتی، کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی بلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی۔ پتر ہاتھ جوڑ کے جے مرضی ہو دی ہونی چاہیے،
مرضی ہو دی آؤ آج ٹہ جائیے آج ٹہ جائیے پتر مرضی ہو دی ہونی اور وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے کیا کل نفس ذائقۃ الموت اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم مرضی پتر ہوتی ہونی چاہیے مرضی ہوتی ہونی آؤ یار جنہیں بچے جنہیں پائیے بیٹھے ہو پتر آج ٹہ جائیے ٹا انہوں نے لینا پھڑ کے انہوں نے پھڑ کے ٹایا پھر مول لیجیے پہنا آؤ آپ ہی ٹہ جائیے 5 وقت دی نماز پتر لیکن کسی پاک کلوں کسی عالم کلوں سکھ کے پتر سکھ کے میرا بچہ سونی داڑھی شریف وہ میں جن کا میں نے کہا نا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی بابے بابے ہوں نے جی کسی نے ساڈے بابیاں کو تکلیف ہے تو انہوں تکلیف سانوں تو نہیں نا کوئی سانوں تو پیار ہے انہوں نے سانوں تو انہوں نے رب دا رستہ دسیا ہے اگر کسی کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے تکلیف ہے تو بھائی تجھے تکلیف ہے اور تجھے تکلیف رہے بلکہ میں کہوں گا تیری تکلیف میں اور اضافہ ہو نہیں صوفیاں دا ویسے کم نہیں اللہ تینوں ہدایت دے یار صوفی نہیں اللہ تینوں ہدایت ہمیں تو پیار ہے اور میرے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے بابا ایک اکھ رکھ لے بھیا جی ایک اکھ رکھ لے پتر میں نہیں کہاں گا کہ تانوں اتھے جا میں کہاں گا اتھے پتہ لگ جے تانوں نہیں جے پتہ پتر ہے ککھ کنے پارے جی یا بڑے پارے ککھ جے پتر فرمانے ہیں ککھ رکھ لے وہ کسی نے عرض کیا حضور کی ہوئے گا ککھ رکھنا فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر اللہ دی قسمیں مزہ جوانی جی رکھن دا جے جوانی رکھو سونی کا اور پتر اگر کوئی داڑھی کی وجہ سے رشتہ نہ دے تو دل نہیں چھوٹا کرنا سانوں رشتہ چاہیے بھی نہیں جنہیں ساری داڑھی کو تکلیف ہے اسی داڑھی تو ساری داڑھی شریف کا کیا کہنا پتر اسی داڑھی دے ایک وال تے ہو رہی ہیں کئی واریاں سانوں چاہیے بھی نہیں حضرت جس کو اس داڑھی مبارک سے کوئی تکلیف ہے حضرت سونی کر کے پتر جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو میرے کاکیو سونی پتر ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے اور میں یہی سمجھوں گا کہ پتر یہ دنیا کی محبت کا اثر ہے یہ دنیا کی محبت کے ہم نشے میں گم ہیں کسی کو احساس ہی نہیں کہ کل ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے اسکول سارے پڑھے دے نا جی تو تھوڑا بہتا گئے ہو نا سارے اچھا سچ بتانا پتر جدن جڑے ماسٹر دا سبق نہیں سی یاد ہوندا تے کی ہوندا سی دعائیں کرنی یا اللہ آج سارو رینان کوئی میں کہتا ہوں تجھے ایک ماسٹر کا سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو اس کے سامنے سے ڈرتا تھا اوے تجھے آج کوئی سبق نہیں یاد تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سامنا کیسے کرنا جان میری سمجھ سے باہر ہے آپ کو کیا ہو گیا حضرت کدھر سے اتنی ہمت لے کے آؤ گے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بغیر داڑھی کے جانے کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی پتر کدھر سے اتنی ہمت جان جانی ہے جان اس لیے کرنے کو بہت باتیں جتنی اس مختصر وقت میں کر سکتا تھا میں نے آپ سے کر دی آپ کو خود نہیں میرے بچوں پتا کہ آپ دین سے دور ہو کے اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں میں پیچھے بھی مفتی صاحب موجود تھے میں کہہ کے آیا بس میں سمیٹوں گا کہاں ٹائم کافی اوپر ہو گیا میں آج صبح سے جب لے کر اب تک جتنا ہم نے نقصان کیا ہے شاید اس کے لیے ایسے
کئی پروگرام درکار ہیں، اس میں بھی شاید نقصان نہ بتایا جا سکے جتنا میں صرف ایک نقصان بتانے لگا ہوں۔ جس بچے نے، جس میرے بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، میں جماعت چھوٹنے کا نقصان، فرض نہ پڑھنے کا نقصان، اس کے بعد جو کچھ تسبیحات تھی، جو کچھ اورات تھے نہ، میں صرف اتنا مجھ سے سنتے جاؤ، جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، نقصان سنو ذرا اپنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اور پتہ یہ خالی جگہ کتنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ آج ہم نے نقصان کیا اپنا، باقی پھر کبھی موقع، یہ آج ہمارا نقصان ہے لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے اس نقصان کی۔ نہیں پتر، پرواہ کرو یار، اور اپنی اللہ سے لو لگاؤ اور نبی پاک علیہ السلام کی نوکری اختیار کر لو۔ جو کہا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔